محترم سامعین و حاضرین، ہر مشکل میں اور ہر آسانی میں، ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں ہمارے سب مسئلوں کا حل رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگنا ہے۔ دعا کا بار بار حکم ہوا، تلقین ہوئی، تاکید ہوئی اور تائید ہوئی۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ کیسا کریمانہ جملہ ہے اور کیسی محبت ہے اس جملے میں۔ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، عطا فرماؤں گا۔ اور مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی رب العالمین نے ہمیں ارشاد فرما دیا۔ فرمایا وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خوف اور طمع کے ساتھ مانگو۔ رب العالمین کا خوف بھی رکھو، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے، کریم بھی ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا بھی۔ خوف بھی رکھو، طمع بھی رکھو، امید بھی رکھو کہ وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، دعا مانگو اپنے رب سے، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے، یعنی کبھی سب میں بیٹھ کر دعا مانگو، محفل ہے، جمعہ کا اجتماع ہے، نماز پنجگانہ ہے، تو اب اجتماع ہے تو یہاں بھی دعا مانگیں۔ ظاہر ہے اتنے مسلمان جب بیٹھے ہوں گے تو یقیناً اس میں ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں۔ تو جب اجتماعی دعا ہوگی، سب مل کر آمین کہیں گے، تو رب کی رحمت ایسی تو نہیں ہے نا کہ کسی پر برسے اور باقیوں کو محروم کر دے۔ اس کی رحمت تو ایسی ہے کہ وہ ذکر کی فضیلت کی حدیث میں جو ارشاد ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جو بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری یاد میں بیٹھے تھے، ان کو تو نے بخش دیا، لیکن ان میں ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو اس غرض سے نہیں آیا تھا، جس کا مقصد تیری یاد نہیں تھی، وہ تو ویسے ہی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، وہ گواہ رہو، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہے گا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ تو اس کی رحمت تو ایسی ہے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا، ہم ایسی امید تو نہیں لگائیں گے رب سے کہ جب مسلمانوں کا جمع غفیر ہو اور اس میں سفید داڑھیوں والے، نورانی چہروں والے بزرگ بیٹھے ہوں اور ٹوٹے دلوں والے فریاد کر رہے ہوں اور سب مل کر آمین کہہ رہے ہوں، تو کچھ پر رحمت ہو کچھ پر نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کی وجہ سے سب پر رحمت ہو جائے، یہ زیادہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو مجلس میں بھی دعا مانگے، لیکن فرمایا کبھی تنہائی میں بھی مانگو، کبھی الگ تھلگ ہو کر، سب سے الگ ہو کر بھی دعا مانگو، تضرعا و خفیہ، ایسی دعا بھی مانگو کہ کسی کو خبر نہ ہو، ایسے انداز میں بھی صدا لگاؤ کہ تمہارے اور رب کے سوا کوئی جاننے والا نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا نہ مانگنے والے کی کیا کیفیت ہے، اس کے ساتھ ناراضگی ہے۔ کچھ لوگ تصوف کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں اور بیسکس باتوں کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں اور جزیات پر زیادہ توجہ دے کر اصل چیز سے ہٹ جاتے ہیں، اور ایسا بھی کہہ دیتے ہیں کہ دعا کیوں مانگیں ہم، اس کو پتہ ہی ہے، اس کو پتہ تو ہے، لیکن جب پتہ ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے مانگو، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہیں اس کو پتہ ہے ہم کیوں مانگیں۔ اس کو اچھا لگتا ہے
اس کو پسند ہے، وہ محبت کرتا ہے ان سے جو اس سے مانگتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے نا، پتہ ہوتا ہے اس کو مجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن پھر بھی یہ دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو مجھ سے محبت ہے اس کا یہ اظہار اپنی زبان سے کرے، اچھا لگتا ہے. تو رب کو بندوں سے محبت ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. اس کو پتہ ہے میرے بندے کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، اور بے شمار حاجتیں اور ضرورتیں بن مانگے وہ عطا فرماتا رہتا ہے. ہم گن بھی نہیں سکتے، اتنے کرم اور رحمتیں اس کی برستی رہتی ہیں. لیکن وہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کو کہے کہ مولا مجھ پر کرم فرما. لیکن اگر بندہ دعا نہیں مانگتا تو یہ اس کو پسند نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، یعنی جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے آپ کسی سے سوال کریں، کسی سے کچھ طلب کریں، ڈیمانڈ کریں، وہ آپ سے ناراض ہو جائے. ہر کوئی تو نہیں ایسا کرتا، اچھے اخلاق کے اور عمدہ مزاج کے بھی لوگ ہیں. لیکن یہ ممکن ہے آپ کسی سے کچھ مانگیں اور وہ مانگنے کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو. آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں، آپ کو اس سے محبت بھی ہو، ملنے کی چاہ بھی ہو، اور یہ بھی خیال ہو کہ میں اس کو مل لوں گا، اتنے عرصے کی جدائی ہے، چلو ملاقات ہو جائے گی، مل بیٹھیں گے اور ساتھ ہی اپنی حاجت بھی سنا دیں گے، جو مجھے اس سے کام ہے وہ بھی بتا دوں گا. آپ ساری باتیں کر لیں، جب اپنی حاجت بتائیں گے تو اس نے کہا نہیں ملنے نہیں آیا تھا، یہ تو اس کام کے لیے آیا تھا. تو دنیا میں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے تو جس سے سوال کیا رہا ہے وہ اس کو ناپسند کرے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اس سے سوال نہ کرو تو اس کو پسند نہیں ہے، وہ ناراض ہوتا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا اللہ سے مانگو وہ خوش ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرو گے تو رب العالمین ناراض ہوتا ہے. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. فإن اللہ يحب أن يسأل، وہ محبت فرماتا ہے، وہ پسند فرماتا ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے، وہ محبت فرماتا ہے. اور پھر حضور اسلام نے اسی حدیث کے آخر میں بڑا قیمتی جملہ عطا فرمایا. حضور کا تو ہر بول ہی نرالا ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. حضور کا ہر بول ہی عظیم ہے، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے. فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، بہترین عبادت، افضل عبادت یہ ہے کہ تم رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا، اس کے فضل کا، اس کی کرم نوازی کا، دعا کی قبولیت کا انتظار کرو. ہم جلد باز ہیں، ہر معاملے میں جلد بازی ہے ہم چاہتے ہیں آج دعا مانگے صبح قبولیت ہوئی ہو. تو فرمایا دعا مانگو اور پھر اس کی رحمت کا انتظار کرو. اب یہ جو انتظار ہے، اب یہ انسان کی فطرت اور مزاج پر بھاری ہے، مشکل ہے انتظار کرنا. الانتظار اشد من الموت بھی احادیث میں جملہ آیا ہے کہ انتظار جو ہے وہ تو موت سے بھی شدید ہوتا ہے. جب کسی کا انتظار ہو تو اس میں ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے. تو فرمایا یہ جو تم رب العالمین کی رحمت کا انتظار کرتے ہو، اس کے فضل کا انتظار کرتے ہو، یہ انتظار معمولی نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے. اور صرف عبادت نہیں ہے، افضل العبادت، افضل عبادت ہے. فضیلت والی بات نہیں کہا، افضل اسم تفضیل کا صیغہ. ایک ہوتا ہے نا کبیر بڑا، ایک ہوتا ہے اکبر بہت بڑا. ایک ہوتی فضیلت والی چیز، ایک ہوتی افضل چیز، بہت افضل. فرما افضل العبادت یہ ہے کہ انسان انتظار کرے کب رب العالمین اس کی دعاؤں کی قبولیت کا اظہار اس کے سامنے پیش فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے اس کو. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے 2 لفظوں میں بہت وسیع مفہوم بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ بھی فرمائے کہ دعا عبادت ہے، دعا ہے ہی عبادت. اور یہاں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز ہے. اور پھر فرمایا ان ربکم
حبیبی کریم، تمہارا رب محبت فرمانے والا کریم ہے. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، وہ اس بات سے بڑی حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ خالی لوٹا دے. وہ حیا فرماتا ہے، وہ کریم ہے، وہ حیا والا ہے. چار بندے ہوں، چار لوگ ہوں، آپ کے مہمان ہوں، سامنے آ کے کوئی سائل ہاتھ پھیلا دے، انسان نہ بھی دینا چاہے نا تو کہتا ہے یار یہ لوگ کیا فیل کریں گے، چلو میں اس کو دے دیتا ہوں. تو یہ جو دینا ہوتا ہے یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے دوستوں کی، اپنے مہمانوں کی حیا کی وجہ سے. تو فرمایا رب سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ خالی لوٹا دے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب کے بارے میں بار بار تلقین فرمائی اور مختلف ارشادات عطا فرمائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم نے دعا بھی مانگنی ہوتی ہے، کام بھی ہوتا ہے اور پیک ٹائم چل رہا ہوتا ہے کاروبار کا، تو جلدی جلدی میں دعا مانگ لیتے ہیں. یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے. یہاں دعا تو مانگ رہے ہیں، وقت تو کھلا، لیکن دھیان کہیں اور ہے. جسم حاضر ہے، دماغ حاضر نہیں ہے، سوچیں کہیں اور پہنچی ہوئی ہیں، تو یہ بھی دعا پسندیدہ نہیں ہے. آپ ذکر کرتے رہیں، دعائیہ ذکر کرتے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے رہیں. آپ مصروف ہیں تو مصروفیت میں آپ کوئی بھی دعا پڑھتے رہیں، لیکن جب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگنی ہے، کچھ منوانا ہے، پوری یکسوئی ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا ایسے مانگو کہ تمہیں یقین ہو کہ وہ قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ مانگو. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءُ مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ اللَّهِ، فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت اور لاپرواہی سے مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا. غفلت اور لاپرواہی سے مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا. غفلت کی بہت سی صورتیں یہاں پر محدثین نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جو غفلت کا معنی ہے کہ پوری توجہ نہیں ہے، پوری یکسوئی نہیں، بنیادی معنی یہی ہے کہ جب رب العالمین سے دعا مانگی جائے تو پوری یکسوئی اور توجہ اور اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے. مسلم شریف میں ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان گناہ اور قطع رحم کی دعا نہ مانگے اللہ اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے. گناہوں کی بھی تو دعا ہوتی ہے نا، کوئی ایسی خواہش جو جائز نہیں ہے اس کی دعا مانگ لینا، یا قطع رحم کی، ذو رحم رشتہ داروں کو توڑنے کے معاملہ کی کوئی دعا، یا ان سے نفرت کی کوئی دعا. فرمایا جب تک یہ کام نہ بندہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا رہتا ہے. اور تیسری بات فرمائی جب تک انسان جلد بازی نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا رہتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے، کیسی جلد بازی جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دعا مانگتا رہتا ہے پھر وہ دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بہت دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے میں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا. فرمایا یہ جلد بازی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے. کچھ باتیں بزرگوں کی سمجھنے سمجھانے کے لیے، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہوتی ہیں اور مقصود تک بڑی جلدی پہنچا دیتی ہیں. اور بزرگوں کی ایسی باتیں جو قرآن و حدیث کے معانی کو سمجھنے کے متعلق ہوں، خلاف نہ ہوں، ان کو قبول کرنا چاہیے. اگرچہ حدیث کا درجہ نہیں لیکن ان کو پڑھنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی دعا نہ مانگو کہ تم مایوس ہو جاؤ. دعا مانگ مانگ کر تم کو میں نے بڑی دعا مانگی، بہت میں نے عرض کی، قبول ہی نہیں ہوئی تو دعا مانگنی چھوڑ دی. فرمایا ایسا نہ کرو. دو بزرگ حج کے لیے گئے اور ایک بزرگ طواف کرتے ہوئے لبیک لبیک کہہ رہے ہیں.
یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ دوسرے بزرگ صاحب نظر تھے، وہ کہنے لگے کہ میں سن رہا ہوں جب جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب میں لا لبیک کہا جاتا ہے، جواب میں لا لبیک، کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو حاضر نہیں ہے، نہیں لبیک، نہیں لبیک۔ تو تمہیں انفارم کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تم اپنی کنڈیشن کو دیکھو، اپنی اصلاح کر سکو اور غور کر سکو، یہ تمہیں یہ جواب آ رہا ہے تمہارے کہنے پر، میں سن رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ کا شکریہ، یہ آواز تو میں بھی سن رہا ہوں، اب سے نہیں سن رہا، 40 سال سے سن رہا ہوں، 40 سال سے یہاں آ رہا ہوں، لبیک کہتا ہوں، آواز آتی لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، پھر کہتا ہوں لبیک، پھر آواز آتی ہے لا لبیک۔ 40 سال گزر گئے یہ کہتے کہتے۔ وہ کہنے لگے 40 سال گزر گئے پھر بھی کہہ رہے؟ آگے سے کہنے لگے ہاں پھر بھی کہہ رہا ہوں، بتاؤ پھر، نہیں تو پھر کہاں جاؤں، پھر کس کے پاس جاؤں، اور در ہے کون سا، اور چوکھٹ ہے کون سی۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اگرچہ قبول نہیں ہو رہا لیکن پھر اور در بھی تو نہیں ہے نا۔ اگر رب العالمین عطا نہ فرمانا چاہے تو کوئی کیا دے سکتا ہے؟ پھر تو کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا نا۔ رب عطا فرمانا چاہے تو وہ اپنے بندوں میں سے کسی کے ذریعہ بھی عطا فرما سکتا ہے، اپنے اولیاء کے ذریعہ سے بھی عطا فرما سکتا ہے، اپنے محبوبوں کے ذریعہ سے بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اس نے خود ہی تو کہا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ لوگ جانوں پر ظلم کر لینا تو میرے سونے تیرے پاس آ جائیں، تیری چوکھٹ پر آ جائیں اور آ کر پھر استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ بھی ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا، ان پر رحم بھی فرمائے گا۔ وہ توبہ قبول فرمانا چاہے تو محبوب کے ذریعہ بھی عطا فرما دے، وہ عطا فرمانا چاہے تو اولیاء کے ذریعہ بھی عطا فرما دے، وہ عطا فرمانا چاہے تو اپنے بندگان میں سے کسی کے ذریعہ بھی عطا فرما دے، لیکن وہ نہ دینا چاہے تو پھر کہاں جائیں گے، پھر کس کے در پر جائیں گے؟ تو فرمایا یقین کے ساتھ مانگو، یہ یقین رکھو۔ اب یہاں سے ہمیں تصور کیا مل رہا ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، لیکن وہ صمد بھی تو ہے نا، وہ بے نیاز بھی تو ہے نا۔ بے نیازی بھی تو ذہن میں رکھو، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہم ہوتے کون ہیں جو یہ سمجھے کہ ہم نے مانگا اور وہ دے دیں ہمیں؟ ہم حاجت مند ہیں، وہ تو نہیں حاجت مند۔ وہ کسی بابا جی نے کہا تھا من اٹکیا بے پرواہ دے نال، وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو حاجت نہیں ہے کسی کی، ہمیں حاجت ہے۔ تو جو حاجت مند ہوتا ہے نا وہ در نہیں چھوڑتا۔ فرمایا مانگتے رہو، مانگتے رہو، اور یقین رکھو، یہ یقین رکھو اس کے فضل پر، اس کی رحمت پر، کہ جب تم نے ہاتھ پھیلائے نا وہ بڑی حیا والا ہے، وہ خالی ہاتھ لوٹانے پسند نہیں فرماتا۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اکثر یہ سننے کو ملتا ہے جی بڑی دعا مانگی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں چند احادیث سماعت فرمائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بے دھیانی اور غفلت میں کی جانے والی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ پہلے ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، تو دھیان پورا ہو اور غفلت نہ ہو تو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو بڑی اہم بات ہے، حضور اسلام نے فرمایا رزق حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہے، امام نووی نے بھی اس کو لکھا ہے، وہ بھی صحاح کی حدیث ہے، ایک بندہ دعائیں مانگتا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام ہے، جو پہنا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو فرمایا حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رزق پاک ہو، پاکیزہ ہو، اچھا ہو تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جس طرح
غذاؤں کے جسمانی فوائد ہوتے ہیں، جسمانی اثرات ہوتے ہیں، ایسے ہی غذاؤں کے روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کا اظہار کیسے ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ. ہم نے جیسا سوچا ہوتا ہے ویسا اظہار نہیں ہوتا، اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ قبول نہیں ہوئی. وہ دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے، مگر اس کا اثر کچھ دیر بعد ظاہر ہونا ہوتا ہے. ترمذی شریف میں ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ مانگا جائے اس کی بجائے دوسری چیز بھی عطا ہو جاتی ہے جو بندے کے لیے بہتر ہوتی ہے. اس کی وضاحت اور بھی کئی احادیث میں ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ حاضر ہوگا، بڑا اجر ہوگا اس کے لیے. وہ کہے گا، یا اللہ یہ عمل تو میں نے نہیں کیا تھا، یہ حج کا عمل مجھے تو توفیق ہی نہیں ملی، میں تو ترستا رہا جانے کے لیے. یہ اتنا بڑا اجر عظیم، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا. یہ والے نیک کام کرتا، اتنا بڑا اجر تو نے عطا فرمایا. فرمایا، بندے تو دعائیں تو مانگتا تھا نا، تو مانگتا رہا، مولا یہ عطا فرما، مولا یہ کرم فرما دے، یہ میں نے سب تیرے لیے سٹور کر لیا، سب جمع کر لیا تیرے لیے. دیکھ آج تیرے لیے سارا اجر ہے، تیری ان دعاؤں کی وجہ سے جن کی قبولیت تجھے دنیا میں بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے پاس ساری جمع ہو رہی تھی. اب اس حدیث کے بعد کتنی واضح بات ہو گئی. اس سے تو پتہ چلا دعا مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے مولا سے. مولا یہ بھی عطا فرما، وہ بھی عطا فرما، جو حاجت ہے رب سے مانگتے رہنا چاہیے. دنیا میں اگر فوری طور پہ نظر نہ آئی تو دیر سے آ جائے گی، اور اگر دیر سے بھی نظر نہ آئی تو اللہ کے ہاں تو اجر ضروری ہے نا، کیونکہ ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کریم کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا کہ وہاں پر اجر ملے گا تو ملے گا انشاءاللہ. ایک اور بڑی اہم وجہ ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی بھی مسند احمد کی ہے. فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. نیکی کا حکم نہ دینے والا اور برائی سے نہ روکنے والا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. یہ مرض ہم میں عام ہو گیا، یہ مزاج بن گیا، جی میں اس کو کیوں روکوں، اس نے مجھ سے پوچھا ہے جو میں اس کو بتاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو کرتا رہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ جب نصیحت کرو تو عمدہ انداز میں نصیحت کرو، جب سمجھاؤ تو نصیحت ایسے عمدہ الفاظ سے کرو کہ اس کو یہ نہ محسوس ہو کہ انسلٹ کر رہا ہے، یہ میری توہین کر رہا ہے. لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی برائی کرا اور آپ اس کو منع ہی نہ کریں. آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے تو پھر آپ کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑا. ایک جگہ گیدرنگ ہے اور سارے برائی کر رہے ہیں، اس میں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، مشائخ بھی بیٹھے ہیں، اور برائی ہو رہی تو پھر آپ کے بیٹھنے کا وہاں پہ کیا فائدہ. آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق تو نہیں پڑا نا وہاں پر. تو فرمایا، جو نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور ترمذی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے ساتھ جب درود شریف نہ پڑھا جائے تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ طریقہ بتایا کہ جب دعا مانگنے لگو پہلے بھی درود شریف پڑھ لو، اور جب دعا مکمل ہو جائے آخر میں بھی درود شریف پڑھ لو. درود شریف تو قبول ہی قبول ہے نا، تو جب درود شریف قبولیت کی طرف جائے گا تو بیچ میں جو دعائیں ہیں یہ بھی قبول ہو جائیں گی. ایک اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص مشکل میں مدد چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آسانی کے وقت میں کثرت سے دعا کیا کرے. راحتوں میں، آسانیوں میں، نعمتوں میں، خوشی کے مواقع پر اگر انسان دعائیں کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کو یاد کرتا رہے، تو تنگیوں میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. اذان اول سماعت فرمائے.